السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی سیریز عہد یزید بن معاویہ، قسط نمبر 4، عنوان حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، سیاست اور دیانت کا سنگم۔ ہماری تاریخی سیریز عہد یزید بن معاویہ کی چوتھی قسم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب یزید اقتدار میں آیا تو عالم اسلام کی کئی علاقوں میں سیاسی بے چینی پیدا ہو گئی، خصوصاً عراق کا شہر کوپا ایک بار پھر تاریخ کے اہم ترین واقعات کا مرکز بننے لگا۔ لیکن اس وقت کوپا کا گورنر ایک ایسا صحابی تھا جو تلوار سے زیادہ صلح اور حکمت پر یقین رکھتا تھا۔ وہ تھے حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا تعارف۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ انصار کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ایک بڑی تاریخی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے پہلے انصاری بچے تھے۔ ان کے والد حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ بھی جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث روایت کیے۔ بعد میں خلافت راشدہ اور پھر امی دور میں وہ مختلف انتظامی ذمہ داریوں پر فائز رہے۔ یزید کی دور میں انہی کوپا کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کوپا سیاسی طور پر نہایت حساس شہر بن چکا تھا۔ کوپا میں بے چینی اور مسلم بن عقیل کی آمد۔ سن 60 ہجری میں کوپا کے لوگوں نے مکہ مکرمہ میں موجود حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو مسلسل خطوط لکھنے شروع کیے۔ ان خطوط میں انہیں دعوت دی گئی کہ وہ کوپا آ کر قیادت سنبھالیں۔ اسی پس منظر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوپا بھیجا۔ جب مسلم بن عقیل کو کوپا پہنچے تو بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ یہ صورتحال دیکھ کر کچھ امی حامی سخت پریشان ہو گئے اور وہ گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا، آپ دیکھ نہیں رہی مسلم بن عقیل کوپا آ چکے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کی یہ نرمی بغاوت کو بڑھا رہی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کا تاریخی موقف۔ اس موقع پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا جواب دیا جو تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی معصیت میں طاقتور بننے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کی اطاعت میں کمزور کہلاؤں۔ میں اس وقت تک کسی سے نہیں لڑوں گا جب تک وہ مجھ پر تلوار نہ اٹھائے۔ حوالہ تاریخ طبری، الکامل فی التاریخ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا موقف واضح تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر طاقت استعمال کی گئی تو کوپا میں مسلمانوں کے درمیان خونریزی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے بردباری اور صبر کی پالیسی اختیار کی۔ دمشق میں فیصلہ۔ جب کوپا کے حالات کی خبر دمشق پہنچے تو یزید کو تشویش ہوئی۔ اس کے بعد مشیروں نے کہا، کوپا جیسے حساس شہر کے لیے نرم مزاج گورنر مناسب نہیں۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوپا کا بھی حاکم بنا دیا جائے۔ ابن زیاد کوپا پہنچا اور اس نے آتے ہی سخت اقدامات شروع کر دیے۔ اسی کے ساتھ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو گورنری سے ہٹا دیا گیا۔ جب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کوپا سے روانہ ہونے لگے تو بعض لوگوں نے ان سے کہا، آپ نے سختی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے جواب دیا، میں مسلمانوں کے درمیان خون بہانے کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا، میں تمہیں فتنے سے بچانا چاہتا تھا۔
یہ الفاظ ایک ایسی صحابی کی تھی جو اقتدار سے زیادہ امت کے امن کو اہم سمجھتی تھی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بعد میں شام چلے گئے اور وہاں بھی حق گوئی اور دیانت کے ساتھ زندگی گزاری۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 64 یا 65 ہجری میں وہ شام کے علاقے حمص کے قریب شہید کر دی گئی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اقتدار وقتی ہوتا ہے، لیکن عدل، تقوی اور کردار ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ ناظرین، اگلی قسم میں ہم بیان کریں گے کہ کوپہ میں ابن زیاد کی آمد کے بعد کیا ہوا اور حضرت مسلم بن عقیل کس طرح تنہا ہوتے گئے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سیریز پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام۔